السلام علیکم 10th کلاس، یہ آپ کا لیکچر نمبر 14 ہے جس میں ہم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ آپ کا پیج نمبر ہے 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمومنین اور مومن مرد، والمومنات اور مومن عورتیں، والقانتین فرما بردار مرد، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقین سچے راست باز مرد، والصادقاتی اور راست باز عورتیں یعنی کہ سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرین اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور فروتنی کرنے والے مرد۔ فروتنی میں عاجزی سے رہنے والے، انکساری سے رہنے والے، عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعین اور فروتنی کرنے والے مرد، والخاشعاتی اور فروتنی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین۔ اب یہاں پہ یہ صدقہ اور سچے دونوں آپس میں لفظ ملتے ہیں۔ یہاں پہ آئے گا والمتصدقین، صدقہ کرنے والے عورتیں مرد، یعنی کہ یہ وہ خیرات صدقہ کرنے والے جو ہوں گے۔ والمتصدقین اور صدقے سے نکلتا ہے، ملا جلا لفظ ہے، تو اس لیے ہمیں یاد ہے کہ اوپر آیا تھا، دوبارہ اگر آپ کی نظر اوپر جائے تو وہ صادقین سچے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ متصدقین خیرات صدقہ کرنے والے، والمتصدقاتی اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین صائم کا مطلب روزہ ہوتا ہے، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنے آپ کی، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی کہ شر سے گناہ سے دور رکھنے والے، اپنے آپ کی، اپنی نفس کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظاتی اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والے، والذاکرین ذکر کرنے والے مرد، اللہ والذاکرین اللہ اور اللہ کو یاد کرنے والے، کثیراً بہت زیادہ، والذاکراتی اور یاد کرنے والی عورتیں، آد اللہ اللہ نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، مغفرات بخشش کو، مغفراتم و اجرا عظیما بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لمبی آیت تھی، اس کا ہم با محاورہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف اور خصوصیات ہیں جو مسلمان مردوں اور عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی کہ سر جھکانے والے ہیں، اس کا حکم ماننے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں۔ فروتنی کا لفظ ہم نے عاجزی سے، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت ہے وما، وا اور ما نہیں، وما اور نہیں کانا ہے، للمومنی مومن کے لیے، مومن ولا مومناتی اور نامومنہ کے لیے، اذا جب قضا اللہ مقرر کر دیں اللہ و رسولہ اور اس کا رسول، امرن کوئی کام، ان یکونو کہ ہو، لہم ان کے لیے، خیارات کہ وہ اختیار کریں، من امرہم اس میں سے کسی کام کو، یعنی کہ جب اللہ نے جو کام قرر کر دیا ہے تو اس کا اختیار نہیں ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اس میں سے کسی کو اختیار کریں۔ وامن یا
یعنی کہ وہ بالکل اختیار کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس میں سے کچھ بھی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، یعصِ اللہ، اللہ کی نافرمانی کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقط تو بے شک، ضل ضلالا مبینہ، تو بے شک وہ گمراہ ہوا صریح، یعنی کہ بالکل گمراہ ہو گیا، پورے کا پورا گمراہ ہو گیا۔ اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں، امر مین حکم مقرر کر دیں، کسی کام کا حکم دے دیں، تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، یعنی کہ ہم اسے کریں نہ کریں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، مومن مرد اور مومن عورت یہ نہیں کریں گے۔ اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہ ہو گیا، مکمل طور پر گمراہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِينَ، وَإِذْ، اور جب، تَقُولُ الَّذِينَ، تم کہتے تھے اس شخص کو، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ اس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور تو نے احسان کیا، علیہ اس پر، تو امسک، تو روک رہے یا روک لے، علیہ کا اس پر، تو وہ روک لے، علیہ کا اپنے پاس، زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتخفی، اور تو پوشیدہ رکھتا تھا، فی نفسی کا اپنے دل میں، ما اللہ، جب کہ اللہ، مبدیہ، اسے ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے، واللہ، اور اللہ، احق، سچا ہے یا زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشا، تم اس سے ڈرو۔ فلما، پس جب، لمبی آیت ہے، فلما، پس جب، قضا، یعنی کہ پورا کر دیا، وہی قضا اللہ، اللہ کا حکم تھا یہاں پہ، قضا زید نے پورا کر دیا، کس کو، ایک بعد میں بتاتی ہوں میں، منہا، اس سے، وطرن، حاجت کو، زوج کہا، کہ اس سے اپنا نکاح رکھے، لکا، تاکہ، لا یکونا، ہو، علی المومنین، مومن پر، حرجن، کوئی حرج، یعنی کوئی پابندی، فی ازواجی، بیویوں میں، ادعیائہم، کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی، اذا، جب، قضوا، وہ پوری کر لیں، یعنی کہ اپنی شادی پوری کر لیں، منہن، اس میں سے، وطرن، اور حاجت، اپنی حاجت کو، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا حکم ہے، مفعولاً، ہو کر رہنے والا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا میں بتاتی ہوں تھوڑا سا اس کا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے، یہ دو آیتوں کا میں پورا مفہوم پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کا نکاح اپنی پھپھو زاد سے کروا دیا، تو لیکن کیا ہے کہ وہ خاندانی پس منظر میں حضرت زینب جو تھی، حضرت زینب اور حضرت زید کی آپس میں بن نہ سکی۔ اس میں بہت سی اور باتیں ہیں، یہ مطلب جو ہم لوگوں کے رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے شادیوں کے لیے، تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا بھی احساس دلایا جاتا ہے، اور اس چیز کی اہمیت کا بھی احساس دلایا جاتا ہے، کہ حضرت زید جو تھے وہ ایک غلام تھے، جبکہ حضرت زینب ہاشمی تھی، اعلیٰ خاندان کی تھیں، تو کیا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں نہ بن سکی، اور بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ گئی۔ جب یہ وقت ہو رہا تھا، یہ کام ہو رہا تھا، حضرت زید ان کو سوچ رہے تھے کہ میں حضرت زینب کو طلاق دے دوں، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کونے میں تھوڑی سی محبت، ہمدردی کے باعث حضرت زینب کی طرف جو تھا دل مائل تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضرت زید کو انہوں نے اپنا بیٹا، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے سے خوف زدہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں دنیا سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا ہے، واتق اللہ، اور اللہ سے، ٹھیک ہے۔
جو تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھے ہوئے ہو، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اسے دنیا کے میرے سامنے بھی ظاہر ہو اور دنیا کے سامنے بھی ظاہر ہو۔ یہاں پہ ہمیں دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ایک قانون کی طرح ہمیں ہمارے سامنے جو بات آئی، وہ یہ کہ اگر کوئی گھر میں منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی وہ اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اس کو اس کے باپ کا نام دیا جانا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کسی صورت میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے حضرت زینب کے ساتھ ہوئے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس کی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح جائز ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی خونی رشتہ دار نہیں ہوگا وہ بچہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو تھے قانون جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر رکھ کے مسلمانوں کے سامنے قرآن میں پیش کر دیے، تاکہ مسلمان اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سے بڑھ کر آگے نہ بڑھیں۔ اب ہم اس کا باقاعدہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب تم نے اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا، یعنی کہ بہت بڑی بات تھی کہ حضرت زید جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، ان کے ساتھ رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دیں اور خدا سے ڈرو، یعنی کہ رسول پاک ان سے بہت دن مطلب یہ بات چیت کرتے رہے کہ وہ زینب اور ان کے درمیان میں علیحدگی نہ ہو، اور تو اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، وہ کیا کہ جو ہمدردی اور محبت پیدا ہو گئی تھی، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت مطلق نہ رکھی، یعنی کہ شادی ختم ہو گئی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اچھا، اگلا ہے اگلی آیت ہے کہ ہاں جی، آگے آیت ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہی تھی، ہاں، مفعولہ اوامر اللہ مفعولہ، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ ماں کانا نہیں ہے علی نبی ہی نبی پر من حرجن کوئی حرج یا کوئی تنگی فیما اس میں فرض اللہ مقرر کیا ہے اللہ نے لاہو اس کے لیے سنت اللہ، یہ اللہ کا دستور ہے۔ سنت اللہ ہم سنت رسول کہتے ہیں، تو وہ اللہ کی رسول کی سنت ہے، اور سنت اللہ اللہ کا دستور ہے یا اللہ کی سنت ہے۔ فی الذین ان لوگوں میں خلو جو گزر چکے ہیں، من قبل اس سے، وکانا امر اللہ اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، قدرن اندازے سے مقدورہ مقرر کیا گیا، یعنی کہ اللہ نے جو حکم مقرر کیا وہ ٹھہر کر رہنے والا، وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ پیغمبر پر اس میں کچھ تنگی نہیں۔ پیغمبر کس کو بولا گیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیغمبر پر اس میں کچھ تنگی نہیں کہ جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ اور اللہ زینہ یبلغونا، اللہ زینہ اور جو یبلغونا تبلیغ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں پیغام کو، ٹھیک ہے۔ اللہ زینہ جو یبلغونا پہنچاتے ہیں رسالات اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ اور اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون اور نہیں ڈرتے، احدن کسی سے، احدن واحد سے نکلا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتے، الا اللہ مگر اللہ سے، وکفیٰ باللہ اور کافی ہے اللہ، حسیباً حساب لینے والا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جو خدا کا پیغام جو کہ تم پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ ماں کانا محمدن، ماں کانا نہیں محمدن، سب سے امپورٹنٹ آیت ہے آپ کی، اکثر پیپر میں آ جاتی ہے، اور اس میں ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے اور شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے۔ ماں کانا نہیں محمدن، محمد ابا والد
अहदन किसी के मिन रिजालिकुम तुम मर्दों में से, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने किसी बेटे को इतनी ज़िंदगी नहीं दी थी, बल्कि वो सब बचपन में वफ़ात पा गए थे कि वो नौजवानी की उम्र को पहुँचे। वलाकिन और लेकिन रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल व ख़ातमुन नबिय्यीन और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी कि आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा और नबियों पर मोहर है या नबियों पर ख़त्म हो गई है, नबूवत ख़त्म हो गई है। वकाना और कान अल्लाह और है अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, हर चीज़ को जानने वाला। यहाँ पर यह भी है कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई फ़र्जंद को अल्लाह ताला तवील ज़िंदगी देते तो हो सकता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोग उनको, वो ख़ुद तो ना, लेकिन लोग उनको उनकी उनकी मतलब इतनी ज़्यादा अताअत और फर्माबरदारी करना शुरू कर देते कि उनका बहुत बड़ा दर्जा हो जाता। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की हर बात में हिकमत है, हर चीज़ में हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला का एक कुरान के अंदर मौजूद और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद एक एक नुक्ता जो है वो हमारे लिए मशअल राह है और हमारे लिए एक असूल है, दस्तूर है, सबक है, और उसके अंदर क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं, ये अभी हम उन सब तक नहीं पहुंच सके। तो क्या है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालद नहीं, बेटियां अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखी, लेकिन क्या कि मर्दों में से किसी के वालद नहीं, कोई बेटा ज़िंदा ना रहा, बल्कि खुदा के पैगंबर नबियों की नबूवत मुहर, यानी कि इसको ख़त्म कर देने वाले हैं। नबूवत ख़त्म हो गई, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, यहाँ तक कि आपकी औलाद मर्दों में से, यानी कि आपके बेटों को भी ज़िंदा ना रखा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो हैं उनको किसी और जगह पहुँचा ले। वकान अल्लाह, और बेशक अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ को जानने वाला है, यानी कि बहुत दूर। आज हम 1400 साल बाद इस चीज़ को भी मानते हैं कि ये बिल्कुल सही था। आपके बेटे 4 थे, हज़रत कासम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम और हज़रत ताहर। ठीक है, ये आपके आज का जो चैप्टर है ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया है, लेक्चर नंबर 14। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।